ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ مراقبہ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اسی طریقے سے عبادت تلاوت کرنا بہت مشکل ہے۔ بھئی یہ اعتراض تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کو نماز کا کہا جاتا ہے، نوجوانوں کو، تو وہ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے۔ مثال طور ان سے کوئی بھی کام کرا لو وہ کر لیں گے، لیکن جب نماز کا کہا جائے گا، حالانکہ کوئی نماز میں مشقت بھی نہیں ہے، وہ ان کے لیے بھی یہ ان کا بھی سوال ہوتا ہے کہ ہمارے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل ہے۔ بات کو سمجھیے، جس چیز کی عادت نہیں ہوگی اس کو کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ چونکہ نماز پڑھنے کی عادت نہیں، مراقبے میں بیٹھنے کی عادت نہیں، تلاوت کرنے کی عادت نہیں بنائی ہم نے، اس وجہ سے ہمارے لیے یہ کام انتہائی مشکل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اہتمام سے کرنا پڑتا ہے، اور اہتمام ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایک نمازی نہ ہو، بے نماز ہو، اگر اس کو پکڑ کر آپ مسجد میں لے جائیں تو اس کے لیے بہت گراں ہوگا۔ اسی طریقے سے مراقبے کا عادی نہیں ہے، اس کو بٹھایا جائے 10 منٹ بیٹھنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہوگا، پابندی کرنا اس کے لیے مشکل ہے، لیکن اس مشکل کو برداشت کرنا پڑے گا، اپنی عادت بنانی پڑے گی، یہی تو مجاہدہ ہے۔ اسی کو تو ریاضت کہا گیا ہے، مجاہدہ کرانا، ریاضات، عبادت کے اندر مشکل تو ہوتی ہے۔ تو جس وقت ہم مشکلات سے اپنے بدن کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر گرانی برداشت کر کے عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے یا مراقبے کی عادت بنائیں گے، تو جب عادت بن جائے گی پھر یہ عادت نہیں چھوٹے گی۔ جیسے آج ہماری عادت یہ ہے کہ غفلت کی زندگی گزارنا، تو وہ عادت نہیں چھوٹ رہی۔ تو اس لیے اپنے دوستوں کو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ مشکل اٹھا کے، مشقت اٹھا کے بیٹھنا شروع کر دو، مراقبہ کرنا شروع کر دو، تلاوت 1 رکوع سے شروع کر دو، اگلے دن 2 رکوع کریں۔ انشاءاللہ جس وقت عادت بن جائے گی تو ایک پارہ مکمل ہونے کے باوجود بھی دل نہیں کرے گا اٹھنے کے لیے۔ مراقبہ ہے، انسان گھنٹہ گھنٹہ بھی بیٹھا رہے، اس کے باوجود بھی دل اکتائے گا نہیں، بلکہ دل باغ باغ ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، انسان ہلکا پھلکا ہو جائے گا، اور اس کو اٹھنے کے لیے دل ہی نہیں کرے گا۔ ایک لطیفہ نقل کیا ہے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نے اپنی کتاب میں، کہتے ہیں کہ ایک میر طیب صاحب تھے، انہوں نے ایک بستی آباد کی، اور اس بستی میں ایک بہترین قسم کی مسجد انہوں نے بنوائی، اور اس بستی کے اندر انہوں نے جولاہے جو تھے وہ آباد کیے، اپنی زمین کو بسانے کے لیے، زمین کو آباد کرنے کے لیے، اور پھر اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے ان کی کوشش تھی کہ تاکہ مسجد میں آتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں۔ تو ان کے متعلق مشہور تھا کہ یہ جولاہے قسم کے جو لوگ تھے بڑے نمازی تھے۔ تو حضرت نے یہ سوچا، میر طیب نے یہ سوچا کہ مسجد کے ارد گرد ان جولاہوں کو آباد کیا جائے تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ تو حضرت کو ایک مرتبہ آ کر کسی نے بتایا کہ وہ جولاہے تو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان میں ایک ایسا بھی ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو انہوں نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، میں کام کرنے والا آدمی ہوں، مجھے نقصان ہوتا ہے کہ جتنا دیر میں نے نماز پڑھنی ہے اتنا دیر کچھ کما لوں گا۔ تو میر طیب صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کتنا نقصان ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے 1 درہم کا نقصان ہوتا ہے، تو نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا دیر میں 1 درہم کما لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، میر طیب نے ان سے کہا کہ بھائی 1 درہم آپ مجھ سے لے لیا کرو اور نماز پڑھ لیا کرو۔ تو اس نے کہا جی اچھا میں ایسا کر لوں گا، ٹھیک ہے، مجھے درہم مل رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ تو وہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور 1 درہم اضافی طور پر آ کر ان سے لے لیتا تھا۔ تو وہ نماز پڑھنے لگ گیا، چند دن گزرے تو پھر اس نے نماز چھوڑ دی۔ جب اس نے نماز چھوڑی تو پھر شکایت پہنچی میر طیب صاحب کے پاس کہ وہ بندہ پھر نماز چھوڑ گیا ہے، بلکہ نہیں، نماز چھوڑی نہیں، بلکہ ان کا پتہ چلا کہ وہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے۔ تو میر طیب صاحب نے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی نماز تو وضو کے ساتھ ہوتی ہے، آپ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہو۔ تو اس نے آگے جواب دیا، کہنے لگا کہ جی جتنا دیر میں وضو کرتا ہوں اتنا دیر میں 1 درہم کما لیتا ہوں،
آپ تو مجھے ایک نماز پڑھنے کی جو ہے نا وقت جو میں نے نماز پڑھنے میں لگانا ہوتا ہے اس پر 1 درہم دیتے ہو، وضو کرنے کے متعلق تو نہیں دیتے۔ تو 1 درہم میں 1 کام ہوتا ہے، 2 کام نہیں ہوتے۔ تو میر طیب صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی، میں آپ کو 2 درہم دوں گا، 1 درہم وضو کرنے کا اور 1 درہم نماز پڑھنے کا۔ کتابوں میں لکھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ روزانہ وہ 2 درہم لیتا تھا، 1 درہم وضو کرنے کا اور 1 درہم نماز پڑھنے کا۔ تو یہ لیتا رہا، جس وقت چند دن گزرے، 40 دن 50 دن جب گزرے تو اس کی عادت بن گئی۔ تو جب اس کی عادت بن گئی تو وہ ایک دن ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی دیکھو، یہ پیسے اپنے پاس رکھو، میں تو خود ہی نماز پڑھوں گا، خود ہی وضو کروں گا۔ اس پر حضرات علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو، ایک جلاہا جو پیسے اور مال کمانے کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا تھا، وضو چھوڑ دیتا تھا، اس کو نماز کے اندر اتنا شوق نہیں تھا، محبت نہیں تھی، مال کمانے کے اندر اس کو شوق اور محبت تھی، لیکن جب اس کی بھی عادت بن گئی نماز پڑھنے کی باوضو ہونے کی، تو اس نے بھی آ کر وہ درہم اور پیسے پھینک دیے اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ابتدا میں تو مشکل ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب عادت بن جاتی ہے تو پھر مشکل نہیں بنتی۔ عادت کے بعد پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ تو اپنے رحم و کرم سے پچھلیوں کو بھی عبادت بنا دے گا۔ اس لیے میں اپنے دوستوں کو یہی بات کہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں، آپ مشکل اٹھائیں، ذرا مشقت اٹھائیں، کچھ عادت بنائیں۔ جب بیٹھنے کی عادت بنائیں گے، مراقبے کی عادت بنائیں گے، نمازوں کی عادت بنائیں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ سے یہ عادت چھوٹے گی نہیں۔ آج کل تو ہمیں دنیا کی لذتیں ہیں نا، دنیا کی لذتوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ دیکھیے، آج چونکہ دنیا ہمارے سامنے ہے تو ان لذتوں کا احساس ہمیں ہے، لیکن جنت کی لذتوں کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ اللہ کی یاد کے اندر جو لذت ہے، جو سکون ہے، اللہ کی عبادت میں جو لذت اور سکون ہے، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہیں جس وقت اللہ جنت میں بھیجے گا تو جنت کی ایک ہوا لگے گی تو دنیا کی تمام نعمتوں کو بھول جاؤ گے۔ یہ دنیا کی نعمتیں کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جنت کی ایک ہوا لگنے سے دنیا کی ساری نعمتیں بھول جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ذکر کی ایک ہوا لگے اور ذکر کا صرف انسان کو لطف آ جائے اور نماز کا لطف آ جائے تو یہ ایسا لطف ہے کہ دنیا کے مال و دولت کسی چیز میں ایسا لطف نہیں۔ حضرت خواجہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے متعلق کتابوں میں آتا ہے، فرماتے ہیں جب جنت میں جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اے رب کریم، مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، جو اس کا لطف تھا وہ لطف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔